सलाम तो नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और आज सारा दिन जो कुछ हैपनिंग रही हैं उस हवाले से हम बात भी करते रहे, ट्वीट भी करते रहे, व्लॉग्स भी करते रहे। अब जो आज की कार्रवाई थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है इस मुल्क में, उस 9 रुकनी बेंच की कार्रवाई, उस नोटिस की कार्रवाई जिसमें ये नोटिस लिया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन 90 दिन के अंदर क्यों नहीं हो रहे और उनके आइन के मुताबिक वो 90 दिन के अंदर होने चाहिए। अब जो मामला थे और इस केस का रुख था वो जानबूझकर किसी और तरफ मोड़ दिया गया। अच्छा, आज की जो कार्रवाई हुई ना, मैं उसकी जरा डिटेल बाद में इस केस पे जरा बाद में बात करूंगी। आज जब कार्रवाई हुई और जब ये कार्रवाई चल रही थी तो जो शेख रशीद साहब के वकील हैं, क्योंकि सारी सियासी जमातों के अपने अपने वकील वहां पर आ गए, उनकी अपनी अपनी सबकी नुमाइंदगी है। तो जो शेख रशीद साहब के वकील हैं, वकील हैं उनके अजहर अजहर एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब। अब अजहर सिद्दीक साहब ने तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की चीफ जस्टिस साहिबान की और तमाम जजेस साहिबान की टुवर्ड्स मरीम नवाज स्पीच, और उनका कि देखिए जी, एक जलसे में, अवामी जलसे में जजों को, सर्विंग जजेस को तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है, तो इस पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर नोटिस ले। अब उस पर रिमार्क्स ये दिए चीफ जस्टिस ने, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने, मेरा ख्याल है, उन्होंने कहा कि इस मामले को हम बाद में देखेंगे, और ये कह के उन्होंने अपनी कार्रवाई उस कोर्ट की जारी रखी, जिसमें अब ये मुतालबा किया जा रहा है कि जी फुल कोर्ट हो, लार्जर बेंच ना हो, फुल बेंच हो, और उसमें लेकिन ये 2 जजेस ना हो। तो 2 जजेस नहीं होंगे तो फिर ये फुल बेंच कैसे होगा? लेकिन बहरहाल यहाँ पर पिक एंड जूस वाले मामला चल रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को इस बात से को लेकर मायूसी हुई। ये बात मेरी जरा गौर से सुनिएगा, बड़े लोगों को इस बात से मायूसी हुई, मुझे भी इस बात पे मायूसी हुई कि अदालत को फौरी तौर पे नोटिस लेना चाहिए था, कोई एक्शन लेना चाहिए था, कोई बयान देना चाहिए था। मरीम नवाज साहिबा पे तौहीन अदालत लगती है, वो तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम बाद में देखेंगे। चलो ठीक है जी, अब बाद में देखें। लेकिन आज एक खबर आई और वो ऐसी खबर थी कि वो जिसको कहते हैं ना कि जख्मों पे मरहम नहीं, जख्मों पे मिर्चें लगा दे। अब हुआ ये कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी को जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने राइट का वोट दिया, वोट ऑफ राइट दिया था कि जी आप जो है, राइट ऑफ वोट दिया था माजरत के साथ, कि आप जो है इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। और ये बात पहले दिन से पीएमएलएन को, उसके इत्तेहादियों को, पीपल्स पार्टी को, सबको खटक रही थी कि हर कोई ये जानता था कि ओवरसीज पाकिस्तानी अगर वोट देने आ गए, तो मैं तो कहती हूँ कि वो हमसे ज्यादा मुहिब वतन है। अगर वो वोट देने आ गए, और वो सबको पता है कि वो पीटीआई के चाहने वाले हैं, वो पीटीआई के वोटर्स हैं, वो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, अगर वो वोट देने आ गए तो फिर इनकी दालें नहीं गलनी और इन लोगों को तो मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। तो बहरहाल जब ये हुकूमत में आए तो उन्होंने इसको भी अमेंड किया और उन्होंने कहा कि जी ये भी नहीं हो सकता। अब एक तो ये कि सबसे बड़ी उन्होंने उनके साथ नाराजगी मोल ली, वहां पे मेरे रेमिटेंसेस में एक वाज़ेह फर्क हुआ है, वहां पे रेमिटेंसेस नहीं आ रहे, बहुत कम आ रहे हैं। अच्छा, अब जो खबर मैं आपको बताना चाह रही हूँ, और जो उन्होंने कहा था ना कि हम बाद में देखेंगे, तो बहरहाल मैं इसको कोई लिंक मैं नहीं कर रही, लेकिन करने वाले कर रहे हैं कि आप जो है ओवरसीज पाकिस्तानी का जो राइट टू वोट था, उसके जो उन्होंने खत्म किया पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने, और उसको पीटीआई ने चैलेंज किया था अदालत में, वो अदालत ने पिक कर लिया और उस अदालत की अब डेट अनाउंस हो गई। 3 मार्च को वो केस सुना जाएगा और उस बेंच में, आप गेस करें उस बेंच में कौन होगा? उस बेंच में जस्टिस मुजाहिर अली नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। तो मेरा ख्याल ये है कि जो लोग मायूस थे कि जी मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, मरीम नवाज शरीफ के खिलाफ कोई तौहीन अदालत नहीं लगी, उनको उनकी वो मायूसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अदालतें तो फिर अदालतें हैं, जज साहिबान तो जज साहिबान है, आप उनसे पंगा लें और वो आपको लिटा के जो है ना वो छोड़ेंगे। आप सोचते कैसी है सियासी जमातें कि हम अपने इदारों को इस हद तक गंदा कर दें। अब उन्होंने जो है फिलहाल तो नहीं लिया तहरीके इसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक ऐसी हियरिंग शुरू कर दी और एक ऐसे बेंच पर इन दोनों जजेस को बिठाया, और ये एक बहुत बड़ा मैसेज किया है कि आप हमारे जज साहिबान को मिलान नहीं कर सकते। यहाँ पे फेवर देने की बात ही नहीं है, यहाँ पर बात यह है कि आप इस अदालत को मिलान नहीं कर सकते, आप इन जजेस साहिबान को मिलान नहीं कर सकते, आप इन जजेस
صاحبان کو اس طرح سے کرٹیسائز نہیں کر سکتے اور ان کی جو ہے کریکٹر اسیسینیشن نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت بڑا مجھے یہ لگتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو کیس شروع کیا ہے 3 مارچ کو اب اس کی ڈیٹ دی گئی ہے تو ایک بہت بڑا میسج ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ جی ہم اس عدالت میں کچھ بھی کر لیں گے اور اپنی من مانی دکھائیں گے. اب جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں ان کو شرم نہیں آتی, وہ یہ کہتے ہیں جی 2 ججز کیوں لگائے, وہ 2 ججز کیوں لگائے. ارے بھائی یہ چیف جسٹس ہے, یہ سپریم کورٹ ہے, یہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے کہ وہ سو ووٹو لیتا ہے, یہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے کہ وہ بینچ میں کتنی بڑی بینچ بناتا ہے, فل کورٹ بناتا ہے, فل بینچ بناتا ہے, لارجر بینچ بناتا ہے, 1 رکنی بناتا ہے, 2 رکنی بناتا ہے. وہ ٹھیک ہے, اس نے اپنی مرضی سے کام کیا. ہاں البتہ جو بار کاؤنسلز نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور وہ میرا خیال ہے ایڈریس کر لیے جائیں گے. تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ سیاسی بیانیہ نہیں مل رہا تھا, مزاحمتی بیانیہ نہیں مل رہا تھا. لندن میں روز بیٹھکیں ہوتی تھی کہ بھائی کوئی مزاحمتی بیانیہ لے کر آؤ, مزید کوئی مزاحمتی بیانیہ لے کر آؤ, اور مریم صاحبہ نے پلیٹ میں رکھ کے مزاحمتی بیانیہ پیش کر دیا. لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ مریم نے خود پیش کیا ہے؟ کیا آپ یہ اس بات سے اگری کر سکتے ہیں یا آپ اس بات سے متفق ہو سکتے ہیں کہ مریم صاحبہ نے یہ پیش کیا ہوگا باوجود اس کے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر توہین عدالت کے وہ مرتکب ہوتی ہیں تو پھر ان کو نااہل کیا جائے گا. اللہ اللہ کر کے تو وہ اس کسی چیز کی اہل ہوئی تھی, مطلب ان کے کیسز سے ان کو ریلیف ملا تھا, اور اب اگر وہ کیا وہ نااہل ہونے کے لیے یہ چیز کریں گی تو وہ ہرگز نہیں کریں گی. ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہے جو ان کی پشت پناہی کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اتنا ایکسٹریم کیوں جا رہی ہے اور عدلیہ سے محاذ آئی ایک حکومت میں رہتے ہوئے. دیکھیے جب اپوزیشن پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف محاذ آئی کرتی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں, ایون تو عدلیہ کے خلاف بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں کرتی ہیں, تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ اپوزیشن ہے. پہلی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے آپ عدلیہ کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں, کبھی آپ اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیتی ہیں, پھر آپ کہتی ہیں کہ جی جنرل باجوہ ہیں انہوں نے یہ کیا, اور 29 نومبر سے تو ہماری پہلے حکومت ہی نہیں تھی, تو 29 نومبر تک تو باجوہ صاحب ہی تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باجوہ صاحب جب تھے وہ آپ کو حکومت چلانے نہیں دے رہے تھے یا حکومت کرنے نہیں دے رہے تھے. لیکن آج کل آپ نے پوسٹر میں سے وہ جو گینگ آف 5 تھا اس میں سے آپ نے جنرل باجوہ صاحب کو نکال دیا. اب یہ کس کی خواہش میں نکالا یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن جہاں تک جنرل فیض صاحب کا تعلق ہے تو میں پہلے ولاگ میں بھی کہہ چکی ہوں کہ جنرل فیض تو جو بھی کرتے تھے وہ باجوہ صاحب کی خواہش کے مطابق کرتے تھے, ان کی پالیسیز پہ چلتے ہوئے کرتے تھے. ہمارے ایسا کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے کہ کوئی بھی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ اپنے چیف کو, بڑا آرگنائز اور بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے, اس میں دراڑیں ڈالنے کی آپ کوشش بھی نہ کریں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ کسی دن واقعی کسی کو غصہ آ گیا اور آپ کی یہ فائل بن گئی اور ابھی تو نہ کھلے گی لیکن ہمارے یہاں فائلیں جو ہے وہ بعد میں کئی سالوں بعد کھلتی ہیں. تو میں بات کر رہی تھی جنرل فیض کی, تو جنرل فیض نے جو بھی کیا یقیناً انہوں نے چیف کی پالیسی کو فالو کرتے ہوئے کیا ہوگا. اور میں اعجاز الحسن صاحب کو سن رہی تھی, وہ کہتے کہ اتنے احسان فراموش ہیں کہ جو ان کے ساتھ اچھا کرتا ہے, جو ان کے اوپر احسان کرتا ہے, یہ اسی کو ڈستا ہے. کہتے جنرل فیض مجھے نہیں پتا, اعجاز الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ جو جنرل فیض ہے نا وہ تھے جنہوں نے جنرل باجوہ کے کہنے پہ نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس میں شدید والی کمی کی رپورٹ بنائی تھی. تو یہ جو رپورٹ بنائی تھی اور اسی رپورٹ کے اوپر نواز شریف صاحب ملک سے چلے گئے تھے اور ملک سے ان کو بھیج دیا گیا تھا. اور پھر 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر ہمیں بھی یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہے, نواز شریف صاحب چلے گئے, مریم صاحبہ کی سزائیں ختم ہو گئیں, وہ دوبارہ سے اہل ہو گئی, ان پہ کیسز معاف ہو گئے, ان کو ریلیف مل گیا, لیکن یہ کسی کو نظر نہیں آتا. بہرحال اب ان شارٹ یہ کہ اس سے جو مزاحمتی بیانیہ تھا اس کا اینڈ کیا ہے؟ اس کا اینڈ یہ ہے کہ پی ایم ایل این یہ چاہتی ہے کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے یا ملک میں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ جائے, اور یہ صرف پی ایم ایل این نہیں چاہتی. اگر میں یہ بات کر رہی ہوں تو بڑے وثوق سے یہ بات کر رہی ہوں, ادھر ادھر سے ہمیں بھی کچھ چیزیں پتہ چلی جاتی ہیں کہ اس سے شدید خواہش ہے کہ بائی ہوک اور بائی کروک, اور یہ خواہش کا تو سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کو نہیں آنے دینا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اب اگر عمران خان کو آنے نہیں دینا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے الیکشن کرانے کے آپ موڈ میں نہیں ہے, اور اگر الیکشن کرانے کے آپ موڈ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے نہیں ہیں تو اگلے بھی جو اب مارچ شروع ہو رہا ہے, مارچ کے بعد مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست, آپ کے پاس سے 6 ماہ رہ گئے. کیا 6 ماہ میں ایسی کوئی جادو کی چھڑی ہے جو آپ چلائیں گے اور عوام کی محبت, خان کی محبت آپ عوام کے دلوں سے نکال سکیں گے؟ یقیناً آپ کے پاس نہیں ہے. اس کا توڑ آپ نے یہ سوچا ہے کہ اس وقت اس تمام تر جو صورتحال ہے, یہ جو نظام ہے, اس کو اس حد تک
پلید کر دو، میں استعمال کر رہی ہوں ورڈ پلید کر دو، کہ کوئی اس کی طرف دیکھنے کی کوشش بھی نہ کرے یا اس کو دیکھنے کی جرت بھی نہ کرے، اس کو دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر دے، اس نظام کے ساتھ یہ کر دو. اور جب یہ نظام بیٹھے گا اور یہ نظام جائے گا، جب معاملات پولیٹیکل پلیئرز کے ہاتھوں میں نہیں رہیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی تو تیسری قوت آئے گی، کیونکہ ملک تو چلنا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ملک رک جائے، تو ملک تو چلنا ہے، اور ملک چلانے والے کون ہوں گے؟ اب مسئلہ یہی ہے کہ نواز شریف بھی وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں لندن، اور ان کے فی الحال آنے کے کوئی آثار نہیں ہے. جو ساری گیم ہو رہی ہے یہ اسی کو لے کر ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے نواز شریف صاحب کی واپسی ہو جائے تو شاید نواز شریف صاحب کو ایک بیچارہ نواز شریف کر کے ہم عوام میں پیش کریں، اور شاید کچھ ہمیں سمپیتی کا ووٹ ہی مل جائے. لیکن بہرحال اس کا بیانیہ جو نہیں مل رہا تھا، ایک مزاحمتی عدلیہ مخالف بیانیہ مل گیا، اور پوری کوشش ہے کہ سیاسی شہید بنا دیا جائے، اس نظام کو پلٹ دیا جائے، لپیٹ دیا جائے، اور چاہے وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ جائے، چاہے وہ مارشل لا آ جائے، چاہے سافٹ کو آ جائے، لیکن ادارے انٹروین کریں. اور میں یہ بات بڑے وسوخ سے، کیونکہ اس سے جو ہے عمران ورسز 13 جماعتیں، عمران ورسز اسٹیبلشمنٹ، عمران ورسز میڈیا، لیکن کچھ بھی آپ کہہ لیں، کتنے ہی آپ کہہ لیں کہ جیل برو تحریک فلاپ تھی، اور واقعی فلاپ تھی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن بہرحال غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، انسان ہی اپنی غلطیوں سے سیکھتا بھی ہے. لیکن عمران خان صاحب کو یہ تو داد آپ کو دینی پڑے گی کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں جن کے مخالف کوئی سوچتا بھی نہیں ہے. اور بہرحال آنے والا وقت بتائے گا کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے. لیکن فی الحال تو مریم نواز صاحبہ کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی شہید بن جائیں، اسی میں ان کا جو ہے وہ منہ چھپانے کا ان کو آپشن مل سکتا ہے. ادروائز تو عوام نے ان کو نہیں چھوڑنا. ناظرین، مجھ سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.